باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر میں حکیم عبداللہ قاسم دواخانہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ڈیزیز کے ساتھ، ایک نئے مرض کے ساتھ، وہ ہے ڈینگو فیور۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل مچھر کا موسم ہے اور مچھروں کی بہتات ہے اور لوگ اس مرض میں تیزی سے مبتلا ہو رہے ہیں اور شدید اذیت کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ سوچا کہ آج اس حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے تو تھوڑا سا ہم جانتے ہیں کہ مرض کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے اور کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ اس مرض کا سب سے بڑا سبب جو ہوتا ہے وہ ڈینگی مچھر کا کاٹنا ہے۔ اس کی وجہ سے باڈی میں اس کے ٹاکسن کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس مرض میں پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں۔ پلیٹلیٹس جو کہ 1 لاکھ سے کم نہیں ہونے چاہیے، کم سے کم 90,000 سے 70,000 تک ہونا بہت ضروری ہے۔ جس دن مچھر کاٹتا ہے اس سے اگلے 4 سے 12 دن کے اندر علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے سر درد ہوتا ہے، دوسرے دن جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ بخار شروع ہو جاتا ہے۔ جس دن بخار شروع ہوتا ہے اس کے اگلے دن بخار بڑھ جاتا ہے اور پورے جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں اور الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جسم پر ریشز پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور شدید بخار ہو جاتا ہے۔ یہ تھی علامتیں۔ اب آئیے کہ ہم اس کے علاج کی طرف، اس کی میڈیسن کی طرف آتے ہیں۔ دردوں کے حوالے سے 3 دوائیاں جو کہ بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ پہلی دوائی یوپیڈرم پرف ہے، دوسری دوائی ڈسٹاکس ہے، تیسری دوائی برایونیا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ان دوائیوں کو ڈیفرینشیٹ کر کے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ یوپیڈرم پرف میں جسم میں شدید دردیں ہوتی ہیں اور جسم کی تمام ہڈیاں دکھتی ہیں اور اس کے ساتھ بخار ہوتا ہے۔ یہ ڈینگو فیور کی سب سے بڑی اور سرتاج دوائی ہے۔ اگلی دوائی ڈسٹاکس ہے۔ اس میں بھی مریض کے جسم میں شدید دردیں ہوتی ہیں، مریض بے چینی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کی دردوں کو حرکت سے، چلنے پھرنے سے سکون ملتا ہے۔ جیسے ہی یہ لیٹتا ہے تو جسم کی دردیں بڑھ جاتی ہیں اور بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ تیسری دوائی برایونیا ہے۔ بخار کے ساتھ مریض کے جسم میں دردیں ہوتی ہیں، دردیں چلنے پھرنے سے، حرکت سے بڑھتی ہیں۔ مریض حرکت نہیں کرنا چاہتا اور چپ چاپ لیٹا رہنا چاہتا ہے۔ حرکت سے اس کی دردیں بڑھتی ہیں اور کروٹ بدلنے سے، کسی بھی حرکت سے اس کی دردیں بڑھ جاتی ہیں۔ مریض آرام سے لیٹنے میں سکون محسوس کرتا ہے۔ مریض کا منہ خشک ہوتا ہے، شدید پیاس ہوتی ہے اور بار بار زیادہ مقدار میں پانی پینا چاہتا ہے اور قبض ہوتی ہے۔ اگلی دوائی بیلاڈونا ہے۔ شدید بخار ہوتا ہے اور جسم میں سے مریض حرارت نکلتی ہوئی، تپش نکلتی ہوئی محسوس کرتا ہے۔ شدید سر درد ہوتا ہے۔ مریض کا درد کی وجہ سے سر پھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، سر گرم ہوتا ہے، پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں اور اس کی بولڈ علامت بخار کے ساتھ پیاس بالکل نہیں ہوتی۔ اگلی دوائی جلسیمیم ہے۔ بخار ہوتا ہے اور مریض شدید کمزوری محسوس کرتا ہے، حرکت نہیں کرنا چاہتا، خاموشی سے لیٹا رہنا چاہتا ہے۔ کمزوری یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ مریض اپنے آنکھوں کے پپوٹوں کو اٹھا نہیں سکتا، کھول نہیں سکتا اور بخار کے ساتھ پیاس بالکل نہیں ہوتی۔ ڈینگو فیور میں الٹیوں کے حوالے سے، الٹیوں کے ساتھ اگر قے آ رہی ہو تو اس میں 2 دوائیاں ہیں۔ ایک دوائی ایپیکاک ہے اور دوسری آرسینیکم البم ہے۔ آرسینک البم میں شدید بخار ہوتا ہے اور بخار کے ساتھ
कमजोरी होती है। मरीज जैसे ही कुछ खाता पीता है तो उसे उल्टियां शुरू हो जाती हैं। मरीज का गला खुश्क होता है और हर मिनट 2 मिनट के बाद मरीज घूंट घूंट पानी पीना चाहता है। अगली दवाई एपिकॉक है। बुखार के साथ उल्टियां आती हैं और प्यास बिल्कुल नहीं होती। इसकी एक खूबसूरत अलामत यह है कि उल्टी आने के बाद, यानी मरीज अगर खुल के उल्टी भी कर ले, उल्टी आने के बाद भी उसे मतली होती रहती है। यानी एक लफ्ज ही याद रखना काफी है इस दवाई के हवाले से कि मतली, उल्टी आ गई, मवाद निकल गया और उसके बाद भी मरीज का जी मतलाता रहता है। अब हम आते हैं डेंगू हेमरेज फीवर की तरफ। इसकी 4 बेहतरीन दवाइयाँ होम्योपैथी में मौजूद हैं। सबसे पहली दवाई चाइना है, दूसरी दवाई हीमामेलिस है और तीसरी दवाई ड्यूपिटेरियम पर्फ है और चौथी दवाई लेकिसिस है। डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए 2 मदर टिंचर बहुत शानदार काम करते हैं। पहला है करिका पपाया क्यूब में, यानी मदर टिंचर, और दूसरा है ओसीमियम कैनम, यानी ओसीमियम कैन क्यूब। इन दोनों को मिला लें और इसके 20 से 25 कतरे मरीज को हर 4 घंटे के बाद एक आधे कप पानी में मिलाकर पिलाएं। इंशाल्लाह मरीज के प्लेटलेट्स जो कम हो रहे हैं उनकी काउंट को बढ़ाने में शानदार काम करेंगे। अब थोड़ा सा हम हर्बल की तरफ आते हैं, ताकि हमने मरीज को फायदा देना है, मरीज को रिलीफ पहुंचाना है, तो जो भी सबब हो सके, जो भी असबाब हम मुहैया कर सकें, वो हम मरीज को दस्तयाब करें। इसमें सबसे बेहतरीन जो चीज है वो है पपीता। मरीज को पपीता खिलाएं, अनार और सेब का जूस पिलाएं, सेब के रस में नींबू का रस निकालकर मिलाकर मरीज को पिलाएं, गाजर का रस, चुकंदर का रस, किन्नू का रस, ये तीनों मिलाकर मरीज को सुबह दोपहर शाम पिलाएं। मछली के सिरे और उसकी दुम, इसकी यखनी बनाकर इसमें अदरक, लहसुन और हल्दी डालकर मरीज को पिलवाएं। देसी मुर्गी की यखनी दें, देसी अंडा दें, कलवंजी मेथी दाने का कहवा बनाकर मरीज को पिलाएं। जौ का दलिया दूध में बनाकर मरीज को खिलाएं। मरीज को चाय और कॉफी बिल्कुल ना दें। ये चंद गुजारिशात थी जो आपके गोशगुजार की हैं। उम्मीद करता हूँ ये मेरी छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी और आप दुखी इंसानियत के लिए मुआवन और मददगार बनेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।